السلام علیکم. سچ کو ٹی وی کی جانب سے سمیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا انٹرویو ایک ایسے خاندان کے اوپر انٹرویو کر رہا ہوں جن کا ہمیں بھی افسوس ہے, دنیا تو افسوس کر رہی ہے, ان کے چاہنے والے افسوس کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. اور اسپیشلی ان کے آج دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہم ان کے دکھ میں شامل ہونے آئے ہیں, اور سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انہی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. طبیعت کیسی ہے آپ؟ شکر ہے اللہ کا جی, شکر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا. شکریہ تو ہم کریں گے نہیں, افسوس ہی کریں گے آپ سے کہ بلاج صاحب کا افسوس آپ سے کرنے آئے ہیں. بہت بہت افسوس ہے ہمیں. مہربانی آپ کی, مہربانی. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلاج صاحب کا سب کے ساتھ رویہ کس طرح کا؟ بلاج صاحب کا سب کے ساتھ رویہ اس طرح تھا, بچے بوڑھے اس کے ہم عمر سب ایسے تھے جیسے اس کے دوست یار ہیں. اپنے گھر میں, اپنے محلے میں سب سے ایسے ملتا تھا جیسے اس کی بڑی پرانی دوستی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے جنازے پہ بھی آئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح کو پیار کرتے ہیں. اور بلاج صاحب تو چاہتے تھے کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے, تو جب وہ چاہتے تھے کہ یہ دشمنی ختم ہو تو پھر ایسا کیوں انہوں نے کیا اور کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جی, بلاج نے دشمنی ختم کرنے کے لیے پہلے بھی قدم اٹھایا تقریباً کو 2-4 مہینے پہلے کہ لاہور میں 3-4 گروپ تھے, ان کو اکٹھا کر کے سب کی صلاح تھی. خود بھی وہ زیادہ نہ پھر رہا تھا, اس کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ مجھ پہ ہاں یہ ایسا حملہ کریں گے یا مجھے یہ قتل کرانے کی بات کریں, اس کے تو ذہن میں تھا نہیں. انہوں نے زیادتی کی ہے تو ہم کہتے ہیں زیادتی تو ہوگی, اب ہمیں انصاف ملے. پھر دوسرا مسئلہ ہے پیسے کے دور میں ہمیں رات سے پتہ چلا کہ بلاج کا ایک دوست تھا, اس کو انہوں نے خریدا پیسے کے دور. اچھا, تقریباً 5 کروڑ میں جو ہمیں آواز آئی ہے 50 لاکھ اس کو دے دیا, بقایا اس میں لینا. وہ بڑا قریبی دوست ہے, بہت قریبی, یعنی کہ اس کا بہت قریبی ساتھی ہے. وہ خود وہ چلا گیا ہے عمرے پہ, ادھر سے بیٹھ کے وہ مخبری کر رہا. تو سننے میں یہ بھی آیا کہ بلاج صاحب یہ بھی چاہ رہے تھے کہ میں شادی میں نہ جاؤں, جہاں بالکل شادی پہ نہ جاؤ. اس نے انکار کیا ہے جی ان کو, یار مہربانی ہے کہ میں نہیں آ سکتا تو مہربانی کریں. مگر انہوں نے اتنا زور اس سے اصرار کیا ہے. اور اس کے دوست نے عمران مانی جن کے گھر شادی تھی, انہیں کہا گھر والوں نے, آخر میں ان کے گھر والوں نے فون کیا بلال کہ کچھ بھی ہو ہماری شادی پہ لاب نہیں آ. یہ مجبور پہ چلا گیا جی. تو انہوں نے ان لوگوں کا کام تھا تھوڑا سا اس کی سپورٹنگ کو بات, مگر انہوں نے بہت لاپرواہی کی ہے جس کا ہمیں دکھ. تو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ختم کر رہا ہوں, یہ دشمنی ختم کر رہا ہوں, آگے آپ کیا کہتے ہیں کہ دشمنی جاری رہے گی یا اب؟ آپ دیکھیں نئی بات میں دشمنی تب ختم ہوتی ہے جب کسی کو انصاف مل جائے. چلو پورا نہ ملے کچھ کو آدھا مل جائے, یہاں تو انصاف ہے نہیں. سن 94 سے اگر انصاف مل جاتا تو یہ آگے کام بن نہیں تھا. ابھی میں آپ کو اگر بات بتاؤں, وہ مصیبت ہے یہاں پہ سچ بات کو سننے کو تیار نہیں. میں سن 94 سے اسی پر مشکل میں ہوں جی. تو میں نے سن 94 سے لے کے اب تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر میں نہیں گیا کہ خدا کے لیے ہماری آواز سنی جائے. ہماری آواز سنی ہے مگر کسی نے آواز نہیں سنی. ایک تو ہمارے قتل ہو بالکل ہم نے برداشت کر, اوپر سے ہم کے اوپر قتلوں کے پرچے ہو گئے. یہ پہلا پرچہ ہمارے اوپر ہوا ہے جن کو ہم جانتے تک نہیں تھے. ظفری نت وغیرہ یہ لکشمی چوک جانتے تک نہیں تھے. یہ پرچے کی میں آپ کو داستان سنا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس. جی بالکل, آپ سنائیں. صبح 9 بجے مجھے فون آتا ہے, ہم نے جانور کا بھی شوق ہے ہمیں سارے خاندان. میں بیٹھا ہوں اپنے گھر میں, تو 9 بجے مجھے فون آتا ہے کسی کا, جی کہاں میں کہ بیٹھا ہوں, سنا ہے نہیں ادھر کو گو فائرنگ ہو گئی ہے, اپنا تو نہیں کہ جھگڑا. میں نے کہا نہیں سب ہم گھر میں بیٹھے ہیں. پھر 10 منٹ بعد پتہ چلا کچھ اپنی نت وغیرہ کو قتل ہو, جن کو ہم جانتے تک. میں نے اپنے بانجے کو فون کیا, ٹھیک ہے, میں نے کہا یار اس طرح مجھے فون ہے. وہ کہتے مامی مجھے بھی آیا. ہم پھر بے پرواہ ہو گئے. 11 بجے کے قریب نا ٹیپو کا فون آیا مجھے بانجے کا, ماموں خبریں کو الٹ آ رہی ہیں. میں کہ کیوں؟ ابھی وہ پرچہ ہمارا. میں کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے؟
یہ سننے والی بات ہے. میں حلفاً کہتا ہوں, میں جس کی بات ہے میں نے کہ قرآن درمیان میں رکھے, میں ہاتھ رکھ کے جو بتاؤں گا, اگر غلط ہو مجھے جو دل کا سزا ہے, مگر کسی نے سنی نہیں. میں بھی کہتا ہوں خدا کے لیے تو بلائے تو صحیح. 11 بجے کہ یہ ہمیں آواز آ گئی, ہمیں پرچہ آ رہا ہے. میں کہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اس وقت کے جو نا خدا تھے نا آپ کے ایس ایس پی تھے, چودھری چپکا, جی جی انہوں نے کیا فون بانجے کہ ٹیپو اب بھی ہے وقت صدا کر لیں میرے کہنے پہ. اس نے بولا چاچا جی میرا والد قتل ہوا ہے, آپ مہربانی کریں. کہتا اب بھی ہے. اس نے بولا جی میں انکار کرتا. کہتا اچھا پھر پرچے کے لیے تیار ہو, اور ایسے کئی اور ہوں گے. تو انہوں نے کیا تھا یہ پرچہ, مطلب کہ جو آپ کو علم بھی نہیں تھا اس کا بھی پرچہ آپ پہ کر دیا. نہیں جی پھر ایک بات نہیں نا, قدرتی بات ہے. ہمارا وقت تھا قاضی حسین احمد صاحب منصورہ, ٹھیک ہمارے ناظم تھے شاہد بلال, ٹھیک میں ان کے ساتھ ادھر چلا. صحیح. ادھر گئے ہم, ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے ہم بٹھایا, ہماری بات سنی. تو میں بڑا خوشی ان کے دفتر سے نکلا ہوں. تو نکل کے میں نے فون کیا بانجی کو کہ یار ہماری ملاقات بڑی اچھی ہوئی. وہ کہتا ہے یہ ہم ملاقات کریں تو پرچہ ہو گیا ان پہ. تو یہ ابتدا ہوئی 94 میں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ انصاف ملنے کے بجائے ہمارے بھی جھوٹا قتل کا پرچہ. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں. تو یہ تھانہ سلام پورہ میں ایک لڑکا طاہر نامی غالباً تھا, اس کو انہوں نے اسٹیئرنگ پہ بتایا شراب پلا. ٹھیک ہے. عثمان بٹ ابھی بھی گوگی کے پاس ہے, گوگی بٹ کے پاس. اس کا دوست تھا. انہیں شراب پلا کے بٹھا کے بریسٹ مارا ہے, اور بریسٹ مار کے پھر تھانے شور ڈال دیا, قتل. تھانے گئے ہیں تو مرنے والے کے بھائی نے کہا جی ہمارے کس سے دشمنی, ہم تو کوئی جانتے نہیں ہیں. گوگی بٹ تھانے پہنچا ہے, اگر اس وقت کا انسپیکٹر زندہ ہے اس کو بلا کے پوچھیں, وہ تصدیق کرے گا ہاں ایسا ہوا ہے. گوگی بٹ تھانے پہنچا, انہوں نے وہ اس کی درخواست پھاڑی, اپنی درخواست لی کہ ہمارے وہ پرچہ کرا. یہ اسی پرچے کے لیے میں نے دکھے کھائے ہیں کافی. میں اس وقت گیا ہوں, غالباً طارق سلیم ڈوگر صاحب تھے, طارق سلیم ڈوگر ادھر قلعہ گلجستان. ادھر پہ میں ان کے پاس گیا ہوں. یقین کریں اللہ ان کا بھلا سکے. میں نے کہا جی یہ ہمارے, انہوں نے بولا یار سلطان صاحب مجھے سب پتہ ہے کہ آپ پتہ ایسے ہی ہے, قتل کہیں ہوا ہے, وقوع کسی جگہ پہ, مگر میں بے بس ہوں. کیوں ہم مدعی کے اب آپ کچھ مدعی کے اوپر پرچہ تو مینٹنگ میں کہاں کرا سکتا ہوں. یہ ہو گیا, اس کو فارغ ہوئے. میں ایک بات آپ کو بڑی اچھی بتا سکتا ہوں. شہزاد ناز صاحب یہ سامنے ہماری سڑک پر نا پاپر منڈی ہے, ٹھیک ہے, جہاں وہ جڑی بوٹی بکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہاں کے رہنے والے سید ہیں. اس کا بھائی قتل ہوتا ادھر ہی, اس کا بھائی. میں گجرانوالے بیٹھا ہوں, اپنے رشتے داروں کے پاس گیا ہوں, ادھر بیٹھا ہوں کہ لاہور سے فون آ جاتا ہے کہ گھر نہ آنا تھا, پرچہ ہوگی. یہاں پر کیا قتل ان کا یہاں پہ ہوا ہے, عالمی میں ہوا ہے. میں گجرات بیٹھا, اور آپ گجرانوالے ہیں. ادھر مجھے فون آ گیا کہ گھر نہ آنا. میں کیوں, آپ کو کوئی پرچہ ہوگی نہیں آنا تھا, کس طرح یار وہ کرا دیا نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر تقریباً مہینہ ڈیڑھ گزرا ہوگا, تو یہ سید ہے, یہ شہزاد مجھے خود مل گئی ہے, مدعی مرنے والے کا بھائی. اس نے بولا کہ جی میں اللہ کے یہاں بھی گناہ گار ہوں, آپ کے آگے بھی گناہ گار, تو مجھے معافی, میں نے آپ کو بالکل غلط بتاؤں. ان کے رمن اس سے فارغ ہے. یہ دیکھتے جائیں, میں طریقہ واردات بتاتے ہیں ان کا. ان کے پاس پورا ایک فارم ہے. میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں نہیں گیا, مگر مایوس ہو کے پھر میں بیٹھ, یہاں انصاف نہیں. جب انصاف نہیں ہوگا تو قتل و غارت ہوگی. وہی نا, جہاں پہ حق کی آواز اٹھائی جاتی ہے اس کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا تو روک دیا جاتا ہے. یہ گیلا منڈی میں, ٹھیک ہے, یہ جو قتل ہوا ہے یہ میرے بڑے بھائی کا دوست تھا, اور ٹیپو جب زخمی ہوا اس میں یہ دعا تھا, ٹھیک ہے, اس کا قتل ہو جاتا. اس کا بیٹا علی ادر وہ بھی زندہ ہے. اس کو جو ان کی واردات ہے نا, واردات کیسے کرتے ہیں, جب کسی کا قتل ہوتا ہے ظاہر انسان اس کو اپنے حواس میں نہیں ہوتا, یہ اپنے آدمی چھوڑتے ہیں درمیان, پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ یار پیسہ ہم لگائیں گے, کیس ہم لڑیں گے, تم پرچہ جیسے مرضی کا, مگر 2 لینے ہماری مرضی کے لکھا. اس کو بھی انسان لالچ میں آ جاتا ہے, پھر پیسہ لگے گا جو وہ پرچہ.
یہ بھی پھر اس کا بیٹا میاں آصف کا مجھے بعد میں کہہ کہ چاچا مجھے معاف کر دوں گا، ابھی بھی زندہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں آئی سی صاحب یا کوئی ایسا اعلیٰ افسر مجھے بلائے، مگر ایک بات ہے درمیان میں قرآن شریف رکھے کہ جو میں بات کروں گا پھر ان سب پرچوں کے مدعی زندہ ہیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں ان سب پرچوں کے مدعی زندہ ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بلائے جائے، ان سے ایک ایک مدعی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس کے کہنے کے اوپر یہ پرچے کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور میں کون کیا کرتا۔ اتنی میری بات ہے، مگر مجھے کسی سے کہیں سے بھی کوئی امید نہیں۔ مطلب کہ یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، ایسے ہی ہے۔ آپ کو دیکھنا پتہ چل جائے بالکل، گا۔ انہوں نے مجھے ایک ایک چیز دکھائی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف۔ اگر اس میں ایک بات بھی میری غلط ہو جائے جو چاہے مجھے سنا، مدعی زندہ ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ مدعی زندہ ہیں، اکیلے مدعی کو بلائیں، میں سامنے بیٹھ سر فرحان بھی ہاتھ رہا ہے، 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ میں ایسے ہی مدعی خود بولے گا ہاں جی میں نے کسی کے آتے ٹائم پہ کیا۔ اگر سارے پرچوں میں نام ان کے نہ آئیں تو اس کے علاوہ میرے پاس کئی اور پرچے ہیں جو ان لوگوں نے قتل کروایا نا، جیسے یہ عید میلاد النبی پہ دادا طارق بن مارا گیا، ایسے ارشد چودھری مین صدر وہ بھی ان لوگوں نے کروائے۔ وہ تو چھوڑو، ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمارے قتل ہو گئے ہم نے صبر کر لیا، اور یہ تو دیکھو نا یہ بے گناہ پرچے ہوں، یہ بھی دیکھو صحیح ہے۔ جب انصاف نہیں ملے گا آپ بتائیں کیا کریں گے، کیا کریں؟ بالکل، اس کے باوجود ہم نے کوئی ان کا قتل نہیں کیا، ہم عدالتی کارروائی کرتے رہے، اپنا دفاع کرتے نہیں، تو یہ اور آپ بھی دیکھیں اللہ کرے کہ انتظامیہ کو تھوڑا اللہ میں وہی کہوں گا کہ اللہ کے ہاں بہترین انصاف، اللہ بہترین انصاف لینے والا ہے۔ اگر اللہ کے نیچے نیب تو ہے نا، بالکل، وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے، وہ انصاف نہیں دلوا رہی۔ اور میں زیادہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، میں صرف ایک لاسٹ کوشچن کروں گا کہ سننے میں آیا تھا کہ رات کو احسن شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ اس قتل میں احسن شاہ ملوث ہے؟ میں کیا کہوں، کس پہ اعتبار کریں؟ احسن شاہ اس کا بہت قریبی دوست تھا، جن کے سامنے سب سے قریبی دوست وہ تھا، اور اصل بے شرم آدمی ہے، جس 5 کروڑ میں اس نے سودا کیا، 50 لاکھ اس نے لے لیا، لیکن اور یہ پلان کے ذریعے گیا ادھر عمرے پہ، ادھر سے بیٹھ کے یہ مخبری کر ٹکٹ بھی اس نے ایک دن بعد کا لیا، تو شادی کے ایک دن بعد شادی کے کام کو ہوئی ہے، اس کے بعد میں چلو آدمی، اور یہی کرنے والا ہے، اور اس نے اتنی تکلیف دی ہے کہ کس پہ اعتبار کرے، کس پہ اعتبار کیا؟ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کی یہ مہربانی کہ ہماری بات نا اعلیٰ حکام تک پہنچے گی، تو خدا کے لیے یہ انصاف ہم سے کر لیں، بالکل پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ لاہور میں بدماشی کون کر رہا ہے۔ بالکل ہم کاروائی لوگ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کاروبار، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 48 سال سے میں لاہور کا چیئرمین ہوں، گستاخپور کا، الیکشن لڑ کے ایسے نہیں، الیکشن اگر ہم گنڈے بدماش ہوں تو ہمیں کو ووٹ دے گا۔ ایسے ہی ہے۔ دوسرا ایک بات ہو رہا ہے، آپ ایسے ہی کر لیں، آپ خفیہ سروے کر لیں ہمارے علاقے میں، خفیہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے علاقے میں بھی کر، آپ کا معلوم ہو یہ نا کہ کون بدماش ہے کون تو صحیح ہے۔ نہیں، وہی نا، اگر آپ لوگ بدماشی کر رہے ہوتے تو اتنے چاہنے والے نہ ہوتے۔ ٹھیک، ہم یقین کریں خود پریشان ہے کہ ہم نے ایسے چاہنے والے کسی جنازے نہیں دیکھے کہ جو آ رہا ہے وہ رو رہا ہے، جو آ رہا ہے، اور نا واقف اللہ تعالیٰ کسی کے واسطے نہیں ہے نا، اگر انتظامیہ نے حساب دے گا انشاءاللہ اللہ کی کسی کے انشاءاللہ میری خدا آپ سے التجا ہے کہ ہماری بات پہنچائیں اللہ کام تک، میں مجھے بتایا جائے اور ان کے مردینگوں کو بلائے تو پتہ چل جائے گا لاہور میں کس نے کیا بات۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ بہت قیمتی ٹائم نکال کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اتنا ایک ایسا ٹائم آپ ہمیں دے رہے ہیں جو کہ آپ کو اپنی فیملی کو دینا چاہیے، اور الفاظ نہیں بیان ہو پا رہے۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو انصاف دلایا جائے، اور بھائی ایک بات میں جی
ہاں اگر اس نے بدماشی کرنی ہے بالکل تو اپنے بھائیوں کو تعلیم نہ دلا. ایسے ہی ایک بھائی کو نے بزنس بنایا ہے، وہ وکالت جا رہا اس سے چھوٹا، ابھی سب سے چھوٹا ہے، ابھی اس نے باہر جانا پڑنے. اگر یہ ایز اے بدماشی تک ہو سکتا تو وہ بھی گانا اٹھاتے، رسول اٹھاتے. ان کو دے اس نے بات کلین کے لیے باہر بھیج رہا تھا کہ باہر جائے بھی یہ کام اچھا نہیں چھوڑ دو. وہی چاہ رہے تھے کہ یہ جو بدماشی ہے اس کو ختم کر دی جائے. بدماشی تو کہیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے ایک طرح کی ختم کر دی. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیا جائے. بچے جو ہیں وہ اچھے اسکول اچھے کالجز میں پڑھیں، باہر تعلیم لینا جائے. تو یہی کہوں گا کہ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے انصاف ان کو دے، انصاف ان کو دلوائیں. اور بس یہی کہنا چاہوں گا، اور زیادہ بیان نہیں ہے مجھ سے. اسی طرح آپ ساتھ ساتھ رہیے گا، آگے جو بھی ہوتا رہے گا وہ آپ کے ساتھ بتاتے رہیں گے. مجھے دیں اجازت اور ان کو بھی دیں اجازت. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ آپ.